إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفض عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفض الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسر يسر الله في الدنيا والآخرة ومن ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد والله في عون أخيه. متفق عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکا جنت والے راستے پر لایا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا معاذ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک تعلق تجاہک۔ فرمایا اے معاذ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا کرتے ہیں؟ اے معاذ احفظ اللہ یحفظک تعلق تجاہک۔ فرمایا اے معاذ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا اپنے رب کو تو اپنے سامنے کرے گا۔ کیا مطلب ہے میرے محترم بھائیو؟ اس حدیث کا، اس فرمان کا، اس اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں اے معاذ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا ساجد تو جاہگا، تو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اپنے سامنے۔ کیا مطلب ہے اس قرآن کے اندر، اس فرمان میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس حدیث کی تائید کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظ کا تاجد تو جاہگا، اے معاذ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور جب تو رب کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تاجد تو جاہگا، تو اپنے رب کو، اپنے رب العالمین کو تاجد تو جاہگا اپنے سامنے پائے گا۔ پھر میرے محترم بھائیو، رب کا قرآن بولتا ہے، اللہ کا کلام بولتا ہے، پھر رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے اتباع کرنے والے کو مخاطب کیا اور نصیحت کی، تو ہمارے رب نے بھی اپنے بندوں کو مخاطب کیا، اپنے بندوں کو نصیحت کی، اور اپنے بندوں کو کیسے مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم۔ یہ رب کا قرآن، یہ رب کا فرمان اس حدیث کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، امت مسلمہ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں کو مخاطب کیا، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، فرمایا تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، اور تمہارا رب تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ رب کا جو کلام ہے، رب کا جو فرمان ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفذ عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفذ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور آج کے مسلمان کے لیے ہے، اور بالا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی فرمان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من نفذ عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفذ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو دنیا میں مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، جو اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اسے نجات دلاتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان فرماتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کی مصیبت کو، کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو رب العالمین کل قیامت والے دن اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ دنیا میں کسی کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا جو جس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانی میسر کرتا ہے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی، ایسے بندے کی مدد کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایسی عوام کے لیے، ایسی امت مسلمہ کے لیے، ایسا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو کسی کے لیے آسانیاں میسر کرتا ہے۔ پھر آگے
اس حدیث کے آخر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد واللہ فی عون اخیہ۔ فرمایا جب تک کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ شمال میں ہے، وہ جنوب میں ہے، کہیں پر بھی ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، کسی کی مدد بھی کرتا رہتا ہے تو رب العالمین اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ میں محترم بھائیوں، سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں، ہر شخص کے علم میں ہے کہ یہ باتیں، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ رب کا قرآن، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے کس لیے پڑھا ہے اور کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلم۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم ہونے دیتا، اور نہ ہی اس کو بھائی اور مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جب لوگ اس قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہیں، یثبت اقدامکم، پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرتا ہے، پھر تمہارا رب تمہارے قدموں کو جما دیتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا، رب کے قرآن نے کیا تعلیم دی تھی آج کے مسلمان کو، آج کے کلمہ پڑھنے والے کو، آج کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان والوں کو، یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا نا پاکستان، یہ قرآن کے نام پہ بنا تھا نا پاکستان۔ آج بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑے بولے بولے جاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کجسد الواحد، مومن تو ایک منند ایک جسم ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جان ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا سارا جسم ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ساری امت مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہو رہی ہے کیا؟ آج کا مسلمان سویا نہیں ہوا؟ کیا آج ہم سوئے نہیں؟ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جانتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو ایسے کرتا ہے نا، میرا رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں نے آزاد کر دیا۔ جو قرآن کی سائر پہ عمل کرتا ہے نا، رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں نے آزاد کر دیا، ایسے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، ایسے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو میں نے
ہمیشہ کی زندگی دے دی کہ موجیں کریں. کیسے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 28واں پارہ ہے، رب کا فرمان ہے، رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا اے ایمان والو، اور تمہیں میں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسا کام بتاؤں، ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے، جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے تنجیکم من عذاب علیم، تمہارا رب تمہیں نجات دے. تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات دے. لیکن یہ کب ہوگا؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، جہاد کرو گے. کن سے جہاد کرنا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کرنی ہے نا، مسلمانوں کے خلاف بندوقیں اٹھانی ہے نا، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے ہیں نا. کتنے دن ہو گئے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. کیا کوئی مسلمان حکمران یا کوئی مسلمان، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سارے کے سارے مسلمان شامل ہیں، کیا کسی نے کوئی حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو تو صحیح، ہلکے ہو یا بوجھل، کچھ ہے تو نکلو، نہیں ہے تو نکلو تو صحیح. ان تنصر اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم. فرمایا تم ہمت تو کرو، کوشش تو کرو. احفظ اللہ یحفظک تاجد تجاہ کا. جب تم رب کے قرآن پہ عمل کرو گے، رب کے قرآن کو سمجھو گے، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا رب تمہیں شکست نہیں ہونے دے گا، تمہارا رب تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا، تمہارا رب تمہیں عزتوں سے نوازے گا. لیکن کب؟ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی. آج 1445 سال بعد سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت کیوں کی تھی. آج اللہ کے گھر کے اندر مسلمانوں کا خون بہے، قبلہ اول کی بے حرمتی کی جائے، بیت المقدس فلسطین. اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے نا، اگر ہم نے غور نہ کیا، اگر ہم نے اسلام پہ عمل نہ کیا، تو وہ وقت دور نہیں ہے. محرم الحرام، اللہ کا جو گھر ہے نا، مکہ مکرمہ، بیت اللہ، بیت المقدس ہے نا، جہاں پہ آج یہودی قابض ہے، جہاں پہ یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے، سارے دیکھ رہے ہیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بیت اللہ میں بھی یہودیوں کی حکومت ہوگی. اگر ہم نے کچھ نہ کیا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا، وہ وقت دور نہیں ہے جس کا آج ہم بڑا نام لیتے ہیں. لینا چاہیے. ایک مسلمان کو یہ حق ہے، فرض ہے، اس رب کے گھر کا نام لے. میں تو کہتا ہوں اس رب کے گھر کا نام لینے پہ بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ سفر کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو نام لینے پہ بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اگر آج جیسے ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں نا، کیا کسی نے بیان دیا ہے؟ کسی نے کوشش کی ہے؟ ہمارے ملک میں تو کیا ہو رہا ہے؟ عوام ناس، لوگ اور حکومتیں، ہماری لڑائی کس پہ ہو رہی ہے؟ عہدے پہ، کرسی پہ. اس کو جتانا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو جتانا ہے. اور میرے محترم بھائیوں،
آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، ہمارے رب نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہمارے رب نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، دنیا بھی بنا لو اور آخرت بھی سنبھال لو، دنیا بھی بنا لو اور آخرت بھی سنوار لو۔ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا کیا تمہیں میں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تؤمنون باللہ، اگر نجات چاہتے ہو نا تو پہلا کام یہ ہے کہ رب پہ ایمان لے کر آؤ، رب پہ ایمان لے کر آؤ۔ آج ہمارا رب پہ ایمان نہیں ہے۔ اگر رب پہ ایمان ہوتا نا تو دوسرے ممالک جو ہیں، جو آج فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے پہلے ہم لوگ پہنچے ہوتے، ان سے پہلے ہم ان کی مدد کرتے، ان سے پہلے ہم ان کا ساتھ دیتے۔ ہمارے رب پہ ایمان ہی نہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ یا اللہ یہودیوں کو شکست دے دے، یا اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ کرتے نا دعائیں صبح و شام۔ اللہ نے یہ نہیں کہنا بتا تیرے پاس تو طاقت نہیں تھی، تو کچھ کر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا تو دنیا کے سارے معاملہ کا حل کرتا تھا، سارے کام سنبھالتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن جب ایک مسلمان کو تیری ضرورت تھی بتا تو نے کتنا ساتھ دیا، کتنا اس کا ہاتھ بڑھایا، کتنا اس کے ساتھ دیا تھا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، فرمایا تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ قتال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم وتؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں؟ کیا وجہ ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم مردوں عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها، مطلب کیا ہے؟ جب کسی مسلمان پہ ظلم ہوا ہو تو جہاد فرض ہے، جب عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، بچوں کو ذبح کیا جائے، مسلمانوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے تو نکلنا فرض ہے۔ کب؟ سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
فرمایا پاکستان والوں، اے امت مسلمان کے حکمرانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں یہ ملک دیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم سے یہ چھن گیا نا، اور یہ چھین لیا جائے گا، کب؟ جب تم رب کی شکر ادا نہیں کرو گے، رب کی ناشکری کرو گے۔ اس ملک اس نام پہ بنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام تو نہیں، جمہوریت ہے۔ اسلام تو نہیں، جمہوریت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کر لو اے عہدے دارو، مجھے یاد کر لو، جب تمہارے پاس عہدے نہیں تھے تو میں نے تمہیں عہدے دیے تھے، میں نے تمہیں عہدے دیے تھے۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں یا عوام الناس ہیں جو فلسطین والوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، اگر تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، کل قیامت والا دن ہوگا، ہم لوگوں کے گریبان ہوں گے اور فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ان کو پوچھ، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو مارا جا رہا تھا، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہ مسلمان کہاں سو رہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا غیر مسلم، یہودی، عیسائی، کافر مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑے کہ جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی جی کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی؟ فرمایا مسلمان بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی، لیکن ان کے اندر ایک چیز بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، وہ کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ فرمایا وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میرے محترم بھائیوں، میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر وہ خود نہیں جا سکتے، خود کچھ نہیں کر سکتے، تو پاکستان کی ایسی عوام اور ایسے نوجوان جو جانا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کی تمنا ہے، کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں، اگر نہیں آپ جا سکتے تو ان لوگوں کو جانے کا اجازت دیں، ان لوگوں کے لیے سواریاں میسر کریں، نہیں تو کل قیامت والا دن ہوگا، ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارا گریبان ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا ایمان والو میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں جب تم میرے دین کے لیے کچھ کرتے ہو، جب تم میرے دین کے لیے کچھ کرتے ہو نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا جب تم میرے دین کے لیے کچھ کرتے ہو نا، میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں، تب تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں، تب تمہاری نصرت کے لیے آتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یا تو پھر اس حدیث کے برعکس ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، فکر کرنے والی بات ہے
کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا المؤمن کجسد الواحد کہ مومن مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. جس میں ایمان ہوتا ہے نا، جس میں رب کا قرآن ہوتا ہے نا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتا ہے نا، وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیٹھتا نہیں ہے. وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کی، اللہ کی بندیوں کی اور معصوم بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے نا، پریشانی کو دور کرتا ہے، رب العالمین دنیا میں بھی اس کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کریں گے. اور کل قیامت والے دن بھی جب اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، رب العالمین اس کا ساتھ دے گا. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا، اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائیار و مددگار چھوڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں. اگر مسلمان عوام الناس اور حکمران ایک کام کر لیتے نا، رب کعبہ کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی کی جرت کیا، کسی نے سوچنا بھی نہیں تھا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر اور اس سے پہلے بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی المسلموں مایا مسلمان اگر ایک جماعت ہو جاتے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا، اور مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائیار و مددگار نہیں چھوڑتا. الکفر ملت واحدہ. آج کفر ایک جماعت ہو چکا ہے، ایک گروہ ہو چکا ہے. آج اسرائیل کو امریکہ نے بھی کہا ہے اور دیگر ممالک نے بھی کہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں. کیوں؟ الکفر ملت واحدہ. کفر ایک جماعت ہو گیا ہے، ایک گروہ ہو گیا ہے. لا مسلم ملت واحدہ. مسلمان نہ ایک جماعت ہوا ہے نہ ایک گروہ ہوا ہے. مسلمان کو فکر ہے اس چیز کی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کی حکومت آنی چاہیے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہماری تیاری کتنی ہے، ہمیں فکر کتنی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو احساس کتنا ہے. آج ہمارا احساس یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم میچ کھیل رہی ہے، ان کی ضروریات پوری کیوں کی جا رہی ہے، ان کو سہولیات فراہم کیوں نہیں کی جا رہی. یہ ہے ہماری فکر. ہماری فکر تو یہی ہے. آج کے نوجوان کی بھی، آج کے سیاستدانوں کی بھی، آج کے عہدیداروں کی بھی، کہ ہماری ٹیم کھیلنے گئی ہوئی ہے، انہیں سہولیات فراہم کیوں نہیں کی جا رہی. لیکن کبھی کسی نے یہ بات کی؟ آج ایک میں کلپ دے رہا تھا، ایک کرکٹر ہے رضوان، اس نے چند دن پہلے چند تھوڑی سی رقم فلسطین کے مسلمانوں کے نام کی انڈیا کو تکلیف ہوئی. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کھلاڑی کو بین کر دو. یہ یہاں کھیلنے نہیں آیا، فلسطین کا مقدمہ لڑنے آیا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ کسی ایک نے بھی بیان دیے
کہ یہ ہمارا گھر ہے، بیت المقدس رب کا گھر ہے اور ہمارا گھر ہے، قبلہ اول ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے ایسے ہی کیا نا، پھر رب العالمین فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری کر کے بیٹھ گئے ہو، میرا کفر کر کے بیٹھ گئے ہو، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج دنیا میں اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو کل قیامت والے دن پھر میں کروں گا۔ دنیا میں تو میں نے وعدہ کیا تھا نا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد واللہ فی عون اخیہ، فرمایا جب تک کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا رہے گا، اس کا ساتھ دیتا رہے گا، تو رب العالمین اس کی مدد کرتا رہے گا۔ اگر نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا تم لوگ بھی مجرم بن جاؤ گے، تم لوگ بھی قیدی بن جاؤ گے، اور تمہیں بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کرتے ہو، ان کو کھاتے ہو، پیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تو شکر ادا کرو گے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ آئیں میرے محترم بھائیوں، میری سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ میرا جو بھائی جس طرح بھی فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، جس طرح کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے، اس کو ساتھ دینا چاہیے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم اپنے رب کو یہ کہہ سکیں اللہ میں نے اتنا حصہ ڈالا تھا، اللہ میں نے اتنی کوشش کی تھی، کیونکہ اللہ تو نے کہا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنی تجھ میں طاقت ہے، جتنا تو کر سکتا ہے، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے اتنا تو کر۔ تو اللہ مجھ سے اتنا ہو سکتا تھا، میں نے اتنا کر دیا، اللہ میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے کوشش نہ کی، اگر ہم نے سوچ نہ بنائی، یہ فکر نہ کی، تو رب کعبہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں کل قیامت والے دن ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ ذرا ان مسلمانوں کی آہ و بکا سنو، آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، اور جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو کیا بیتتی ہے۔ اگر آج ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا، فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا، تو کل کو ہمارا بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا، کل کو ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم رب کا ساتھ چاہتے ہیں، تو پھر ہم رب کے قرآن کی سمجھیں اور اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو جیسے بھی ہو، یہ نہیں کہا کہ مالدار ہو تو نکلو، پیسے والے ہو تو نکلو، اسلحہ والے ہو تو نکلو، نہیں نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس حال میں بھی تم نکلو گے نا، خالی ہاتھ نکلو، پیدل نکلو، جیسے بھی نکلو، میں خیر لکم، تمہیں اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے نا، پتہ ہے نا کہ یہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، علم ہے کہ یہ بہتر ہے تو نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے تؤمنون باللہ، ہمارے رب پہ یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لے کر،
وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نجات ان کو دوں گا تؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ جو خود پیش ہو سکتا ہے خود جائے، جو نہیں ہو سکتا وہ مال کے ساتھ، نقدی پیسے کے ساتھ ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ ہمارا رب ہماری مدد کرے اور ہمارا ساتھ دے، اور کل قیامت والے دن ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔